آپ روز سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں. ہاں یہ ہے کیا کتاب میں؟ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں خشک و تر سب کو سمیٹ کے رکھ دیا گیا ہے. ذرا اور فرمایا یہ خشک و تر کا کیا مطلب ہے؟ کہ کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کا ذکر اس کتاب میں نہ ہو. قرآن کی عظمت تو دیکھیے کیا ہے کہ ہر خشک و تر کو سمیٹ کے رکھ دیا. یعنی اب کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو قرآن میں نہ ہو. کمپلیٹ، بالکل کمپلیٹ. میرے عزیزو، جب کسی ٹاپک پر کسی موضوع پر بات ہوتی ہے یا نہیں، اور اس موضوع سے ہم لا علم ہیں، اس پر ہماری گرفت نہیں ہے، اور کوئی ہے اس موضوع کا ایکسپرٹ، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھئی آپ ان سے اس ٹاپک پر بات کیجیے. بے شک سبحان اللہ. کیا کہیں ہے یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں بھئی ان سے آپ اس ٹاپک پر بات کیجیے، یہ ہم سے بہتر بتا سکیں گے. ذرا غور کیا، آپ کا کہنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اس ٹاپک سے واقف ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اس ایشو میں، اس موضوع میں اسرار و رموز کیا ہے. آپ ان سے بات کیجئے. اگر آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ وہ اس علم پر دسترس نہیں رکھتے ہیں، اس موضوع پر گرفت نہیں رکھتے ہیں، تو آپ کبھی غلط نہیں بتائیں گے. آپ کا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو یقین ہے اس بات کا کہ جس موضوع پر ان کی گرفت ہے. میرے عزیزو، ہم محدود علم اور فکر کے ساتھ دوسرے محدود اور فکر کی محدودیت کے ساتھ اس بات کو مان لیتے ہیں کہ انہیں اس موضوع کا علم ہے. تو یہ بتاؤ کہ جس نے اس کائنات کو فن کیا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ اس کتاب میں کائنات کی ہر شے ہے خشک و تر، وہ کہہ رہا ہے کسی کے لیے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ وہ جسے علم کتاب حاصل ہے، جس کے پاس ہے. تو اب یہ وہ کون ہے؟ میں توجہ چاہتا ہوں، یہ وہ کون ہے کہ جسے ہم تلاش کریں؟ تو تاریخ میں ایک ہی ہمیں ملا کہ جو مجمع میں منبر پر آ کے آواز دیتا ہے، پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہو. سلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے. پوچھنا چاہو کوئی ملا کائنات میں ایسا؟ اب تک نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہوگا پیدا، اس لیے کہ اللہ نے بس ایک ہی پیدا کیا ہے، ایک ہی پیدا کیا ہے. لاسانی پیدا کیا ہے، مثال پیدا کیا ہے. ایک واقعہ سنیا کیا سلوات پڑھیں بعد مل کے مولا بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے خلیفہ کا دور ہے. جہاں مولا بیٹھے ہوئے کوئی اشارہ کر رہے ہیں. خلیفہ دوم آگے کچھ اشارہ کر رہے ہیں. کہا جی آپ یہ کیا اشارہ کر رہے ہیں؟ کہا میں رزق تقسیم کر رہا ہوں. دیکھیے اس کا راوی کوئی اور نہیں ہے، اس کا راوی وہ ہے کہ جسے مسلمانوں نے سچائی کی سند دی ہے. میں اللہ کی بات نہیں کر رہا ہوں.
رحمت دیتا ہے تو وہ صادقین اور ہوتے ہیں. کیا کہنے واہ واہ صحیح کیا کر رہے ہو؟ کہاں میں رزق تقسیم کر رہا ہوں. کسی رزق ہوں کہا کائنات کو رزق تقسیم کر رہا ہوں. کہا اچھا ٹھیک. دوسرے روز ایک شیشی لی بوٹل اور اس میں چوٹیاں بھر لی اینڈ بھر کے لے کے آئے چھپا کے. چھپانے کی بڑی پرانی عادت ہے. لے کے آئے چھپا کے. کالی کیا رزق تقسیم ہو گیا؟ ہاں ہو گیا. کہا یہ جو میرے پاس ہیں ان کو تو نہیں ملا. کہا ان کو بھی ان کے وقت تو مل جائے گا. ہائے ہائے یہ وہی کہہ سکتا ہے اللہ گواہ کہ جس کی حکومت ہو. اجی کائنات میں وقت پر بھی اس کی حکومت ہے. کیسے بھی مل جائے گا وقت میں. انہوں نے اپنا رکھ لیا. اب بات وقت کرنے لگے ہوں گے. آپ سمجھے وہاں میں بات ٹھیک ہے بند ہے نا اس میں جائے گا کیسے. یہ نہیں جانتے کہ دنیا میں ان کے سامنے کائنات میں ان کے سامنے کوئی شے بندی ہی نہیں ہے. تمہاری نگاہوں کے سامنے بند ہوگی. تھوڑی دیر کے بعد نکالا تو دیکھا کہ ہر چوٹی کے منہ میں ایک چھوٹا دانہ گندم ہے. سلوات پڑھیں ایک بار مل کے منافقین پہ لعنت ظالمین پہ لعنت شیاطین پہ لعنت. ایک ہی کہہ دیا ہوتا تو سب پہ پہنچ جاتی. سلوات پڑھیں ایک بار مل کے یہ کون ہے؟ یہ میرا مولا ہے جنہیں ابو العظمہ کہا جاتا ہے کائنات پر. اب میں صرف اگر مولا کا ذکر کرتا رہوں اور کر ہی رہا ہوں لیکن موقع کبھی کبھی آتا ہے تو میں مولا کے ساتھ ساتھ اپنے ائمہ کا بھی ذکر کر دیتا ہوں تاکہ پتہ یہ چل سکے کہ یہ اقتدار محدود نہیں ہے. یہ اقتدار محدود نہیں. میرے عزیزو دیکھیں اس دنیا میں سب سے زیادہ جو مشکل کام نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ مردے کو زندہ کر دینا. چلیے اور ہو سکتا ہے کہ کسی ترکیب سے اس شیشی میں گندم کے دانے گیہوں کے دانے پہنچ گئے ہوں. ہو سکتا ہے نا. ہو سکتا ہے کہ کسی ترکیب سے بتا دیا ہو کہ زمین اور آسمان کی دوری کیا ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے کیلکولیشن ہے بتا دیا ہوگا. لیکن مردے کو زندہ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہی سنا سنایا واقعہ میں آپ کو پھر سناؤں گا. سلوات پڑھیں ایک بار. بہت مشکل. بے شک بے شک. اللہ نے اپنے انبیاء میں دیا مثلا جناب عیسیٰ وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ تم اللہ کی اجازت کے ساتھ زندہ کرو گے. تم بے اذن اللہ ہے نا وہ حکم ہے. امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا میری ماں آپ کی چاہنے والی تھی
بہت چاہنے والی تھی. وہ انتقال کر گئی اور اپنے چھوڑے ہوئے اثاثے مال کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کر گئی. مولا غور فرمائیں کہ اس میں کس کا کتنا حصہ ہے. کوئی وصیت نہیں کر گئی. دیکھیے یہ بات اسی کے ذہن میں آ سکتی ہے جو امامت پر یقین رکھتا ہو اور اپنی شرعی جوابداریوں کا یقین رکھتا ہو. ورنہ اگر آج کوئی باپ اور کوئی ماں اثاثہ ہو مال ہو بغیر وصیت کے مر جائے تو سب سمیٹ کے رکھ لیں گے. کوئی اگر آ کے کہے بھی بھائی میرا کچھ تھا اس میں، کہیں گے وہ تو کہیں انہوں نے تو بتایا نہیں. اگر آپ کا کچھ ہوتا تو مرنے سے پہلے کہہ کے جاتی نا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ غور فرمایا آپ نے؟ سمیٹ کر گئے آپ کو کچھ ہوتا تو ضرور بتاتی. اب آپ وہ مر گئی ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں ہمارا تھا، تو میں کیسے یقین مان لوں کہ آپ کا تھا؟ ہے نہیں. لیکن جو امام کا چاہنے والا ہے وہ کبھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا، چاہے امام نگاہوں کے سامنے ہو یا پردہ غیب میں ہو. اسے ہر لمحہ اس بات کا خیال رہے گا کہ میرا امام وہ ہے جو سامنے بھی دیکھتا ہے اور پردہ غیب سے بھی دیکھتا ہے. میری شرعی ذمہ داری کیا ہے، مجھے اس بات پر سوچنا چاہیے، اس کی فکر ہونا چاہیے. وہ آیا امام حسین علیہ السلام. مولا وہ آپ کی چاہنے والی تھی، مر گئے، انتقال ہو گیا مولا، اور وہ وصیت نہیں کر پائی اپنے چھوڑے ہوئے اثاثے ایسٹس جو کچھ اس کے پاس تھا. مولا نے کہا اچھا چل میرے ساتھ. امام حسین علیہ السلام کو لے کے وہ اپنے گھر کے پاس آیا. ابھی در پہ تھے، اندر نہیں داخل ہوئے تھے. ایک بار امام نے فرمایا کہ تیری ماں کہاں ہے؟ کہا مولا یہ دروازہ ہے، وہ سامنے دیکھیے چادر پڑی ہوئی ہے، وہ سو رہی ہے، وہ موت کا لباس اوڑھ کے لیٹ گئی ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. امام نے ایک بار نظر ڈالی کہ آواز آئی چادر کے اندر سے، اے فرزند رسول آپ پر میرا سلام ہو، اندر تشریف لائیے. یہ ممکن ہے جب تک اختیار موت و حیات پر نہ ہو. آپ مجھے بتائیں اس بات کو کہ مر چکی ہے، بیٹا کہہ رہا ہے کہ ختم ہو گئی، مولا وصیت نہیں کر چکی ہے. کہا لے چلو چلو میرے ساتھ. آئے، دروازہ کھلا، کہاں ہے؟ کہا مولا وہ دیکھیے وہ چادر پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر ہے، دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. امام نے قدم رکھا، چادر کے اندر سے آواز آئی کہ اے فرزند رسول آپ پر سلام ہو، اندر تشریف لائیے. اے میرے عزیزو، اٹھا کے بٹھا دینا اور ہے، اور قوت گویائی ادا کرنا اور ہے. کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ قوت گویائی ادا کرنا اور ہے. ایک بار امام نے فرمایا کہ اپنے چھوڑے ہوئے اثاثے جو ورثہ چھوڑ کے جا رہی ہے اس کے لیے وصیت کر دے کہ یہ کیا کرے گا. یا فرزند رسول، شکر ہے اللہ کا کہ آپ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری سے مجھے آزاد کر دیا، دوبارہ حیات دے کے اتنی دیر کے لیے کہ میں وصیت کر دوں. اس نے وصیت کی، وصیت ختم ہوئی، حکم ہوا، پھر اپنی اصلی حالت پر پلٹ گئی. میرے عزیزوں یہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک موت و حیات پر اختیار نہ حاصل ہو جائے. آپ کس امام پہ
سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بڑا ماشاءاللہ کون ہے آپ کا امام؟ سوچئے ذرا، شکر ادا کیجئے 2 رکعت نماز شکر ادا کیا کیجئے کہ ایسے امام ملے ہیں قیادت کے لیے۔ اللہ گواہ ہے، بہت ناشکرے ہیں بہت ناشکرے ہیں۔ میں کیا آپ سے ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے ہیں کہ اللہ نے اتنی عظیم نعمت ہمیں عطا کر دی۔ آج دنیا یہ ٹھوکریں کیوں کھا رہی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے یہ جو انتشار ہے، یہ جو بے چینی ہے، یہ جو ذلت و رسوائی ہے، یہ جو در در کی ٹھوکریں دنیا کھا رہی ہے، کیوں کھا رہی ہے؟ اس لیے کھا رہی ہے کہ قیادت صالح نہیں ملی ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، اگر صالح قیادت مل جائے تو قائد ہی تو ہے کہ جو قوم کو لے کے چلتا ہے، امت کو لے کے چلتا ہے۔ تو آج دنیا میں پائی جانے والی قوموں کو صالح قیادت نہیں ملی، جس کا نتیجہ ہے کہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ شکر ادا کیجئے اللہ کا کہ اس نے صرف صالح قیادت نہیں، معصوم قیادت عطا کیا ہے آپ کو۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ کہاں ہیں آپ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ہو گیا ہے ہماری فکروں کو؟ اللہ نے معصوم قیادت ہمیں عطا کیا ہے، اور اس معصوم قیادت کو کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے، کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے۔ اس معصوم قیادت کو اس نے پورا اختیار کائنات پر دے دیا ہے یا نہیں؟ ذرا اس قیادت پر دل سے یقین کر کے تو دیکھیے، ذرا دیکھیے نا، تب پتا چلے گا کہ یہ دنیا آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، nothing for you، کچھ نہیں ہے۔ یہ ہم جو دنیا کے لیے مرتے ہیں نا، اس لیے مرتے ہیں کہ قائد سے اب تک ہمارا رشتہ جڑ نہیں پایا۔ بس میں تقریر کو سمیٹ رہا ہوں، قائد سے ہمارا رشتہ جڑ نہیں پایا۔ جس دن یہ رشتے کے تار جڑ جائیں گے، جڑتے تو ہیں لیکن پھر بیچ میں کہیں نہ کہیں ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، جھول آ جاتا ہے نہیں؟ یہ ڈائریکٹ کرنٹ نہیں ہے، یہ آلٹرنیٹ ہے۔ آپ نہیں جانتے ہے یہ نہیں؟ اگر براہ راست اب جس کا رشتہ جڑا قیادت سے، 2 لفظوں میں اس کا بھی ذکر سن لیں آپ، کہ جس کا اس قیادت سے رشتہ جڑا، قیادت نے اتنی طاقت اسے عطا کر دیا کہ اس کی بھی حکومت ذرات پر ہو گئی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، بس آخری منزل پہ ہوں بیان کیا۔ اس کا بھی رشتہ جب جڑا قیادت سے تو اس کی بھی حکومت ہو گئی کائنات پر۔ انسانوں پر حکومت کر لینا آسان ہے، بظاہر ڈر میں مان لیتے ہیں، ہے یا نہیں؟ لیکن بڑے بڑے سر پھرے رہتے ہیں۔ غور کیا آپ؟ مجھے بتائیے کہ یہ اینٹ، پتھر، یہ لوہے کے ٹکڑوں پر بھی حکومت ہوتی ہے؟ یہ آپ کا کہنا مانیں گے کہ مان لیجئے بہت کچھ ہو جائے تو آپ ایک لوہے کے ٹکڑے سے کچھ کہیے، ہوگا؟ آپ کہیں نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جانوروں کو ٹیم کر لینا اور ہے یا نہیں؟ لیکن یہ جو بے جان ہیں، ان پر حکومت کا اظہار کر دینا اور ان سے اپنے حکم کو منوا لینا، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کائنات کی حکومت نہ مل جائے، ہے یا نہیں؟ تو انہیں تو چھوڑ دیجئے ان کا ذکر بھی۔ میں آپ کے خدمت میں
ایک ایسے صحابی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو اپنی سیرت میں اتنا بلند تھا کہ خندق میں پیغمبر نے کہا کہ سلمان منا، سلمان ہم میں سے ہے۔ ذرا غور فرمائے آپ نے، اگر کردار میں پاکیزگی نہ ہوتی، طہارت نہ ہوتی، قیادت پر یقین نہ ہوتا، اللہ کا توکل نہ ہوتا، تو کبھی یہ نہ کہتے کہ یہ ہم میں سے ہیں۔ ارے یہ کون کہہ رہا ہے ہم میں سے؟ ذرا فضل تو دیکھیے، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جو بغیر حکم وحی کے بولتا ہی نہیں ہے۔ ذرا سلمان کا مرتبہ دیکھیے کیا ہے، ہم میں سے ہیں سلمان۔ سلمان مدائن کے گورنر، بس آخری لفظ ہیں سن لیجئے، سلمان مدائن کے گورنر بنائے گئے، گئے جبرن نگراہن گئے۔ سلمان جب گورنر بنائے گئے تو چلے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ابھی آ رہے ہوں گے لاؤ لشکر کے ساتھ، ترم خاں بنے ہوئے جیسے پچھلے گورنر آئے تھے، وہ اپنے چھوٹے سے گھوڑے پر، ہماری اور آپ کی زبان میں ٹٹو، ایک پوٹلی لپیٹے ہوئے، اس جو پوٹلی میں کچھ نہیں تھا، مسلح تھا، ایک لوٹا تھا، ایک پانی پینے کا کٹورا تھا۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، لیتے ہوئے اب نہ آہستہ آہستہ مجمع دیکھتے ہوئے مسجد میں پہنچ گئے اور مسجد کے گوشے میں جا کے چٹائی بچھاتے ہوئے۔ اب تک ہار کے مجمع جب گورنر نہ ملا، جیسا گورنر دیکھنے کی نظریں عادی تھیں تو آئے پلٹ کے، اب اس میں کچھ رہے ہوں گے بیچارے، نماز کے لیے مسجد میں گئے تو دیکھا ایک شخص کونے پر چٹائی بچھائے بیٹھا ہے۔ آپ کون؟ میں تمہارا گورنر ہوں۔ ہاں ہم تو آپ کو وہاں دیکھ رہے تھے۔ ہاں تم دیکھ رہے تھے، میں تمہیں نہیں دکھائی دیا لیکن تم سب مجھے دکھائی دیے۔ بنایا آپ نے، کہنے سرکار محل میں چلیے، کہا اب یہ محل نہیں ہے کہ محل میں جاؤں۔ ابھی اردو کا بھی تو لطف لیجیے، خوش آپ خبرات پڑھیں بار مل کے پڑھیں۔ کہیں سرکار کا نہیں، اب سب کچھ کام یہیں سے ہوگا، اسی چٹائی سے بیٹھ کے۔ اچھا کیا کوئی پریشانی تم لوگوں کو؟ کہا سرکار رات کو چوری ہوتی ہے گھر میں، دروازہ بند کر کے بھی سوتے ہیں تو چور آ جاتے ہیں توڑ کے دروازہ۔ کہا ایسے دروازہ کھول کے سونا رات کو۔ لو کہا سرکار لو بند کر کے سوتے ہیں تو یہ آ جا کر کھول کے سو، مگر جو گلی کوچے کے کتے ہیں، جو گلی کوچوں کے کتے ہیں، ان سے کہہ دینا کہ سلمان کا حکم ہے کہ رات کو پہرا دیں، کسی گھر میں چوری نہ ہونے پائے۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اب کتنے ہوں گے؟ لو ان کو دیکھو، اب بیچارے کریں، ان کی مجبوری تھی کہ پہلے آنے والے گورنر ہی چور ہوا کرتے تھے۔ سلمان پڑھیں بعد مل کے محمد چور کا مطلب یہ تھوڑی کہ نقب زنی ہی کرے، اما کسی کا مال ہی غصب کرنے وہ بھی چور ہے۔ کہہ رہا ہوں آپ سے، سلمان پڑھیں بعد مل کے غصب کر لے چور ہے، باپ غصب کر لے چور ہے، عہدہ غصب کر لے چور ہے۔ کر لو اب دیکھو، ارے جاؤ، اب آئے صاحب حکم تھا، اب نیند تو آئی نہیں ہوگی لیکن دروازہ کھول کے سوئے۔ صبح کو سارے گھر محفوظ تھے، آئے پوچھا کیا ہوا؟ ارے سرکار کچھ نہیں ہوا۔ تو ہم لوگ تو آرام سے، کوئی کہاں بس اب جانا، کبھی نہیں ایسا ہوگا۔ میں آپ سے کیا عرض کروں،
अगर मदाइन के कुत्तों पर सलमान की हुकूमत है तो ये बताओ कि मदीने के कुत्तों पर अली की हुकूमत होगी कि नहीं? एक साहब और आ गए। अब देखिए जिस मंजिल पर ला रहा हूं आपको, है या नहीं? एक साहब आ गए, बस खत्म कर रहा हूं। अब देर हुई है तो 5 मिनट और सही। भाई इस खूब पढ़ने में मजमा आधा हो गया। बात पढ़े अब एक साहब और देखिए जिस मंजिल पर लाने के लिए आपको मैंने ज़रूरत दी है। कहा आपकी क्या तकलीफ है? कहा हुजूर तकलीफ क्या है? वो गोश्त खरीदने जाते हैं। कहाँ? तो वो कसाई कम तोलता है, डंडी मारता है। कहा मना करो, गुनाह कबीरा में है कम तोड़ना, अल्लाह अज़ाब नाजिल करेगा। लेकिन सरकार मना तो करते हैं, लेकिन जब मना करते हैं तो छुरी पर धार और तेज देने लगता। कसाई है ना, समझे? कहे नहीं मना करो। कहे सरकार लड़ने झगड़ने लगता है, क्या मना करें? कहा अच्छा जाओ, अभी कम तोले तो कहना कि वो जो गवर्नर साहब आए हैं उन्होंने मना किया कि गुनाह है ये, और अगर उसके बाद भी न माने तो वो वजन, वो वेट, वो बाट कि जिससे वो तोल रहा है उससे कहना कि सलमान ने हुक्म दिया है कि इस गुनाहगार को सजा दो इसलिए कि कम तोल रहा है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे? बराबर किया आपने। अच्छा एक तजर्बा तो हो चुका था। आया कसाई के यहाँ का गोश्त दो, लेकिन आज बड़े तमतराक से बोला है गोश्त दो। फूफा कहते हैं हम, बम्बई की जबान कहते हैं, बड़ी फूफा से बोला। क्या गोश्त दो? लो कितना? इतना दो। फिर वही हस्बे आदत 100 ग्राम मार दिया। कहा कम तोल ले हो तुम, ये गुनाह है। चल रोज कहता है गुनाह गुनाह, दिमाग खराब। कहा देखो वो जो गवर्नर साहब आए ना नए, उन्होंने कहा गुनाह है मत तोलो, अल्लाह अज़ाब नाज़िल करेगा। कहा चलो बहुत देखे ऐसे गवर्नर डंडी मार गवर्नर आते थे तो ये भी बेचारा वैसे ही था। कहा देखो मैं मना कर रहा हूँ मत तोलो, नहीं माना। जैसे कम तोलने लगा उस शख्स ने वो वेस्ट बाट जो रखे हुए थे उसकी तरफ इशारा करके कहा कि सलमान का हुक्म है कि ये कम तोल रहा है, गुनाह कर रहा है, इसे सजा दो। इतना कहना था कि पल्ले से बाट उड़ उड़ के जो कसाई को पड़ने लगे। क्या इक़्तिदार है! अब जो पढ़ने लगे उसे तो घबरा गया, ये क्या हो रहा है? पढ़ा पढ़ने लगे। नहीं, अभी मैं पूरा तोलता हूं। जैसे उसने कहा मैं पूरा तोलता हूं, वैसे ही वो बाट रुक गए। मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैं अली का क्या जिक्र करूं? अली के सहाबी सलमान वो है जो पत्थरों को भी शऊर अदा करता है। क्या जिक्र है? अली और फरजंदान अली का जिक्र अल्लाह ने। मगर देखिए आप कि ये वो हैं कि जो ख्वाहिशात नफ्स पर